السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پارٹ 2 میں ہم علوم القرآن کے اوپر بات کریں گے اور اسی کے اوپر انشاءاللہ آج ڈسکشن کریں گے کہ علوم القرآن کیا ہے، علوم القرآن کسے کہتے ہیں اور علوم القرآن سے مراد کیا ہے۔ تو علوم القرآن سے مراد وہ علوم ہے جو ہمیں قرآن مجید نے بتائے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے 2 درجے ہیں، ایک عوام کے لیے ہے اور ایک خواص کے لیے ہے، ایک عوام کے لیے ہے اور ایک علماء کے لیے ہے۔ تو عوام کے لیے بھی اللہ نے فرمایا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے۔ تو آپ میں سے کوئی ہے جو اس کو سمجھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے؟ تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کے 2 درجے ہیں، ایک عوام کے لیے اور ایک علماء کے لیے ہے۔ تو عوام جب اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر موٹیویشن بھی موجود ہے، اس میں ڈر بھی تھوڑا سا موجود ہے، ڈرایا گیا ہے، اور اس کے اندر قوموں کے عروج اور زوال کی داستانیں بھی موجود ہے، اس کے اندر عقائد بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے، معاملات بھی ہے اور معاشرات کا بھی علم موجود ہے۔ جبکہ علماء جب اس کے اوپر تحقیق کرتے ہیں تو وہ اس کے سمندر میں غوطہ ہوتے ہیں اور احکام الہی کے ہیرے موتی نکال لانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے اوپر تفکر اور تدبر کرتے ہیں، جس کو پھر ہم مفسرین کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں اور ان کو مفتیان کرام کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم کو 5 علوم میں عوام کے لیے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے تقسیم کیا ہے، اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ایسے علوم کو علوم القرآن کا نام دیا ہے، اور آج تو ہم مختصراً 2 پیج میں اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن کوئی اس کو مکمل پڑھنا چاہے تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی کتاب الفوز الکبیر فی اصول التفسیر اس پر مکمل موجود ہے، تو پھر اس کو پڑھنے کی کوشش کی جائے تو آپ کو مکمل تفصیل اس میں ملے گی۔ یہ الفوز الکبیر جو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھی ہے، یہ کتاب بر صغیر میں بلکہ عرب، افریقی اور یورپی ممالک میں بھی متعارف کرائی گئی ہے، اور ان کے مختلف زبانوں میں ٹرانسلیشنز کی گئی ہے اور پڑھائی جاتی ہے دنیا کے مختلف آرگنائزیشنز اور انسٹیٹیوٹس کے اندر۔ شاہ صاحب نے اصلاً یہ کتاب فارسی زبان میں لکھی تھی، کیونکہ اس وقت ہندوستان میں فارسی زبان کی حیثیت مادری زبان کی سی تھی، اور علوم دینیہ کو فارسی زبان میں حاصل کیا جاتا تھا، یعنی مدرسوں میں جو زبان تھی علم کے لیے وہ فارسی زبان تھی۔ الفوز الکبیر کی مختلف شروحات موجود ہے جن کے نام آپ کے سامنے موجود ہے، عون الخبیر، الفوز العظیم، خیر الکثیر اور عون الکبیر۔ یعنی الفوز الکبیر کو ان ناموں سے ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، اور وہ کتابیں ان ناموں سے مشہور ہے۔ آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں درجہ ذیل 5 علوم کو یوں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلا جو درجہ ہے اس میں وہ ہے علم القرآن کا۔ علوم القرآن میں جو پہلی قسم حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بیان کی ہے وہ ہے علم الاحکام۔ احکام الہی اس سے مراد ہے، یعنی اوامر و نواہی اور اخلاقیات کا بیان۔ علم الاحکام سے مراد ہے کہ کون سے کام کرنے ہیں اور کن سے منع کیا گیا ہے۔ احکام حکم کی جمع ہے، تو اس میں جو احکامات دیے گئے ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، تو ان کو اوامر اور نواہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو، جھوٹ مت بولو، سود مت لو، رشوت مت لو،
ان کو نواہی کہتے ہیں اور پہلے کو اوامر کہتے ہیں۔ دوسرے درجے پر ہے علم المخاصمہ۔ علم المخاصمہ سے مراد ہے گمراہ لوگوں کے عقائد اور ان کا رد اور راہ حق کا بیان۔ مثال کے طور پر مدینہ کے اندر 4 گمراہ فرقے موجود تھے جن کو یہودی، نصارہ، مشرکین اور منافقین کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے کچھ آیات ان پر موجود ہے کہ جب تم ان سے بات کرو وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان سے اچھے انداز میں دلیل کے ساتھ گفتگو کرو اور ان کے غلط عقائد کا رد کرو اور ان کو راہ حق بتاؤ۔ جبکہ تیسرے درجے میں علم تذکیر بآلاء اللہ کا ذکر موجود ہے۔ علم التذکیر بآلاء اللہ سے مراد ہے اللہ تعالی کی ان گنت نعمتوں کا اجمالی یا تفصیلی بیان۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں مثلا زمین اور آسمان کی تخلیق، ابتدائے کائنات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر موجود ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں پر کون سی انعامات کی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے زمین بنائی، اس کو کھودنے کے قابل بنایا، پھر اس پر ایک اپنی نعمت بارش برسائی، دوسری نعمت کہ اس بارش کے پانی سے اس کے اندر فصل اگائیں، اور پھر اس کے اوپر ایک اور نعمت کی کہ اس کے اوپر پودے آ گئے اور وہ پودے تمہاری صحت اور افزائش کے لیے غذا بنا دی، اور اس کے اوپر ایک اور نعمت کہ سورج کی روشنی سے اس کے اندر اس کو پکایا اور چاند کی روشنی کی وجہ سے اس کے اندر مٹاس پیدا کی۔ تو نعمت اللہ جل شانہ جب قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے تو اس کا ذکر ہم تذکیر بآلاء اللہ کے نام سے جانیں گے۔ چوتھی قسم ہے علم التذکیر بایام اللہ۔ بایام اللہ، ایام یوم کی جمع ہے، تو یوم کہتے ہیں دن کو، تو اس کے اندر ہمیں ان دنوں، ان سالوں، ان قوموں اور ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا جائے گا کہ جو لوگ فرمان بردار تھے، جو لوگ نیکوکار تھے، تو اللہ نے ان کو کس انعام سے نوازا، ان کا بدلہ ان کو کیسے ملا، اور جو لوگ نافرمان تھے ان پر اللہ نے کیسے اپنے عذاب نازل کیے اور ان کا انجام کیسے ہوا۔ تو قرآن کریم کے اندر جب فرمان بردار اور نافرمان دونوں کا ذکر آئے گا تو ہم آٹومیٹکلی یہ سمجھ جائیں گے کہ اس کا جو باب ہے، اس کی جو فصل ہے اور یہ قسم کی آیات ہے، یہ علم التذکیر بایام اللہ میں آتی ہے۔ پانچویں قسم ہمارے پاس موجود ہے علم التذکیر بالموت وما بعد الموت۔ اس کا دوسرا نام ہے التذکیر بالمعاد، یعنی آخرت، موت، قبر، حشر و نشر، سوال اور جواب، حساب اور کتاب اور ثواب اور عذاب کا بیان۔ اس میں موت اور موت کے بعد پیش آنے والی تمام حالات کا علم ہے، مثلا موت کے وقت طاری ہونا، قیامت، اعمال کا حساب اور اس کی بنا پر جزا اور سزا کا علم، پوری صراط کا علم، حشر و نشر، اللہ کے سامنے حاضر ہونا اور حساب کتاب، جزا اور سزا، یہ سب کچھ علم التذکیر بالموت سے تعلق رکھتی ہے۔ تو قرآن کریم کی جو 5 اقسام ہیں یہ بنیادی طور پر ان کی آیات کے حوالے سے ہے۔ اگر اللہ کی صفات کا، اللہ کی انعامات کا ذکر ہے تو اس کو علم التذکیر بآلاء اللہ کی طرف منسوب کریں گے۔ قرآن کریم کے اندر موت کا ذکر ہے تو اس کو تذکیر بالموت وما بعد الموت سے تعبیر کریں گے، اور اس
ان آیات کو اس قسم میں جو ہیں رکھیں گے اور ایڈ کریں گے۔ اگر اللہ جل شانہ کے فرمان بردار بندوں کا ذکر آتا ہے اور نافرمان بندوں کا ذکر آتا ہے تو وہ علم التذکیر بایام اللہ میں آئے گا۔ جہاں پہ عبادات کا حکم ہے، سچ بولنے کا حکم ہے، اچھا کرنا اور برے سے منع کرنے کا حکم ہے، تو وہ ہم ایڈ کریں گے علم الاحکام کے اندر۔ اور جہاں تک ذکر آتا ہے کہ گمراہ فرقوں سے اچھے طریقے سے گفتگو کرو، دلیل کے ساتھ بات کرو اور ان کا رد کرو، تو وہ آئے گا علم المخاصمہ کے اندر۔ اب بات کرتے ہیں کہ جب ہم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کون سے علوم کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کی صحیح سمجھ ہمیں حاصل ہو اور خود ہم تحقیق کے اور ریسرچ کے قابل بنیں، تو آپ کو کم سے کم یہ 9 علوم کا علم ہونا چاہیے، جس میں سب سے پہلا ہے رسوم القرآن، کہ قرآن کریم کا مزاج کیسا ہے، قرآن کریم نازل کیا ہے تو کیسے نازل کیا گیا ہے۔ دوسرا علم تجوید اور قراءت، کہ قرآن کو پڑھا کیسے جائے گا، قرآن کریم کا ایک لفظ ہے تو وہ بدلا کیسے ہیں، اس کے اندر تعلیل ہوئی ہے تو کیسے ہوئی ہے۔ تو قرآن کریم کو پڑھنے کے انداز کو تجوید اور قراءت کہتے ہیں، اور قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض ہے اور فرض عین ہے۔ تیسری قسم ہے اسباب نزول، اس میں بیان کیا جائے گا کہ قرآن کی آیات کیوں نازل کی گئی، تو اس کے شان نزول بیان کیے جائیں گے۔ کوئی صورت نازل ہوئی تو کیوں نازل ہوئی، اور کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، یہ اس کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ اعجاز قرآن، قرآن کے اندر کون کون سے دعوے موجود ہیں جو معجزے کہلاتے ہیں اور آج تک کوئی اس کا رد نہیں کر سکا۔ احکام قرآن آپ کے سامنے بیان کیے گئے، یعنی کون سے کام کرنے ہیں اور کن سے بچنا ہے۔ اوامر اور نواہی کو احکام کہتے ہیں۔ اور امثال القرآن، قرآن کے اندر کون کون سی مثالیں دی گئی ہے غیروں کے مقابلے میں یا پھر غیروں کی عبادت کے حوالے سے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ تم لوگ جو غیروں کی پوجا کرتے ہو، غیروں کی پوجا کرتے ہو تو یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بت، جو تم بتوں کی پوجا کرتے ہو تو یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ خود سے ایک مچھر بھی ہٹا سکے، ایک مکھی ہٹا سکے۔ تو یہ مثالیں قرآن کریم کے اندر جو موجود ہے انسان کی تخلیق کے حوالے سے، انسان کی ترغیب کے حوالے سے، موٹیویشن کے حوالے سے، اس کے غلط اقدام کے حوالے سے، تو قرآن کریم کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں جو کہ آپ کو دلیل بتاتی ہے کہ اللہ ہی تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معبود ہے، تم اسی کی پیروی کرو اور اسی کی بات مانو، وہی تمہارا ایک خدا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ایک کے سوا، اللہ کی ذات واحد کے سوا اور خدا ہوتے تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اس کو کہتے ہیں امثال القرآن۔ اقسام قسم کی جمع ہے، اور قرآن کے اندر کون سی آیت میں کون سا حکم ہے، کس قسم کا حکم ہے، اور وہ فرض کی حد تک ہے، وہ نفل کی حد تک ہے، وہ مستحب کی حد تک ہے، اس کو کہتے ہیں اقسام قرآن۔ تو قرآن کریم کی جو مختلف اس کے اندر چیزیں بیان کی گئی ہے، اخلاقیات کا علم، معاملات کا علم، تجارت کا علم، ناپ تول میں کمی نہ کرنے کا، تو اس کو کہتے ہیں اقسام قرآن۔ 8ویں درجے پہ ناسخ اور منسوخ۔ ناسخ اور منسوخ کہتے ہیں کہ کون سی آیت میں حکم پہلے نازل ہوا اور پھر آگے اس حکم کے اندر تبدیلی کی گئی تو دوسرے درجے پہ وہ آیت نازل کی گئی اور پہلا حکم منسوخ ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں ناسخ اور منسوخ۔ ناسخ اور منسوخ ہمیشہ بہتری کے لیے ہوتے ہیں، قرآن کا یہ اعجاز ہے، یہ قرآن کے اندر کمی نہیں ہے۔ ناسخ ایک آیت اترتی ہے بعد میں
اور پہلے جو اس کا حکم نازل کیا گیا تھا اس کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم نے تمہارے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر رات کو تہجد کرنا فرض کر دیا، بعد میں حکم آیا کہ تم اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم رات کو قم اللیل الا قلیلا، تم رات کو نصفہ او انقص، آدھی رات تہجد پڑھو یا اس سے بھی کم پڑھو، تمہیں اجازت ہے اور تمہیں رخصت ہے۔ تو پہلے نبی کے اوپر ساری رات تہجد کرنا فرض تھا، اب اس حکم کے بعد ان پر آدھی رات یا آدھی سے کم رات میں تہجد پڑھنا فرض کر دیا گیا، اور انہیں رخصت دی گئی کہ تم تہجد تو پڑھو گے ضرور، لیکن تمہارے لیے وقت میں کمی کر دی گئی ہے، باقی تم آرام کرو اور اپنے گھر والوں کو وقت دو۔ تو یہ جو بعد میں آیت نازل ہوئی اس کو ناسخ کہتے ہیں، اور پہلے حکم کو اس نے مٹھا دیا تو اس وجہ سے اس کو منسوخ کہتے ہیں۔ 9ویں قسم پر قصص القرآن، قرآن کے اندر ہمیں قصوں کی جمع ہے، تو ہمیں مختلف اقوام کے مختلف نبیوں کے تذکرے اور قصے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جہاں تک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور یہودیوں کی بات ہے، بنی اسرائیل کی، تو وہ 24 پاروں کے اندر ان کا ذکر موجود ہے۔ تو ان کے ساتھ ہمارا جو ربط ہے وہ بہت قریب کا ہے، اس وجہ سے ان کا ذکر قرآن میں زیادہ موجود ہے۔ تو قرآن کے اندر ہمیں شعیب علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی، داؤد علیہ السلام کی وغیرہ وغیرہ قوموں کا اور نبیوں کا ذکر دیکھنے کو ملے گا، اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں قصص القرآن۔ اگر ہم نے مزید تحقیق کرنی ہے اور قرآن کے اوپر ریسرچ کرنی ہے اور اس کو مزید سمجھنا ہے اور بریفلی اس کو اسٹڈی کرنا ہے، تو کچھ ناموں کے ذکر، کچھ کتابوں کے نام آپ کے سامنے موجود ہے۔ مباحث فی علوم القرآن، البرہان فی علوم القرآن، الاتقان فی علوم القرآن، زبدۃ الاتقان علوم القرآن جو کہ تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے، المدخل الی علم تفسیر طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے، علوم القرآن ڈاکٹر ہمایوں شمس کی کتاب ہے، تاریخ التفسیر والمفسرون غلام احمد حریری کی کتاب ہے، کہ یہ 8 کتابوں میں سے آپ جس کو بھی اٹھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو قرآن بریفلی سمجھنے کو ملے گا، اور آپ اس میں مزید تحقیق کرنے کے قابل اور قرآن کو سمجھنے کے قابل بن جائیں گے۔ اتنا تک تھا، انشاءاللہ باقی کے نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس پر سمجھنے کی اور اس کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔